Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتوں کو پہنچا دیجیے، اللہ کے احکامات جو نازل شدہ ہیں وہ ہمارے بندوں تک پہنچائیے۔ بلغ امر کا صیغہ ہے، پہنچا دے۔ کن باتوں کو؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب پروردگار کی طرف سے جو آپ پر اتارا گیا، ما انزل جو نازل کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کو آپ پہنچا دیجیے، جو اللہ کے احکامات آپ پر اتارے گئے ہیں آپ انہیں پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا یوں کہا جائے گا کہ آپ نے حق رسالت ہی ادا نہیں کی۔ اور آپ گھبرائیے نہیں، اللہ کی دین کی تبلیغ میں، دین کی باتوں کو پہنچانے میں اللہ تمام ظالموں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، تمام دشمنان سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ دعوت کے کام اور دین کے کام، یہ امر ضروری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پوری امت پر ضروری ہے۔ اللہ کا حکم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو ہماری بہتری اور ہماری بہتری کی جو دلیل ہے وہ اس بنیاد پر کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی بھلی باتوں کو امت تک پہنچائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ اور الحمدللہ آج سارے عالم میں دینی محنت کی وجہ سے لاکھوں لاکھ وہ انسان جو ظلم و بربریت میں مبتلا تھے، جو شرابی اور کبابی تھے، جو زناکار اور بدکار تھے، جو بڑے بڑے عیاش اور مکار تھے، جو بڑے بڑے قاتل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور آج وہ اللہ کے احکام پر، انسانیت پر ظلم کرنے سے باز آئے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دین پر چلنا اور دین پر چلنے کی محنت کرنا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری دین کی راہ میں محنتیں کی ہم ضرور بھی ضرور اسے ہدایت دیں گے۔ لنہدینہم، لام تاکید ہے، تاکیدی طور پر کہا جا رہا، ہم ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے۔ ہدایت کا وعدہ ہے۔ کون؟ جو دین کی راہ میں محنت کرتا ہے، جو دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے محترم،
ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کہا تیری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، ہم اسی لیے مسلمان، ہم اسی لیے نمازی۔ در حقیقت یہ تبلیغ والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ہمارے شیخ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ فلسطین کو ہندوستان سے ایک جماعت گئی تو وہاں کے مفتی صاحب جماعت والوں کو لینے کے لیے آئے، حال یہ کہ رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے ہیں۔ جماعت جیسے ہی پہنچی ان کا بہت اعزاز و اکرام کیا، پھر اس کی وجہ بتلائی کہ میں نے 2-3 روز پہلے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور بہت تیزی سے تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے مصافحہ کرنا چاہا تو مجھے زور سے جھٹک دیا کہ ہٹو ہٹو، میرے مہمان آ رہے ہیں، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ پھر جماعت کے بعض ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بھی دیکھا ہے اور ان کو بھی دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ جماعت ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہمان ہے، لیکن اس کے اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، بے ڈھنگی نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آپ کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوئی، ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو بھائی، اصول کی پابندی کرنا، وقت کی نگرانی کرنا، وقت کو ضائع نہ ہونے دینا، اگر ایسا نہ کیا بلکہ ادھر ادھر کی بکواس میں وقت گزار دیا تو یہ کام آوارہ گردی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کام کی مثال شیشہ کے گلاس جیسی ہے کہ وہ صاف شفاف بھی ہوتا ہے، قیمتی بھی ہوتا ہے اور نازک بھی ہوتا ہے، ذرا سی ٹھوکر لگنے پر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس کا جوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو، کسی مشغول آدمی کو نہ چھیڑنا۔ مثلا ایک آدمی سودا لے رہا ہے تو اس سے ہرگز گفتگو نہ کرو جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے، کیونکہ مشاغل انسان کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ ماں کے لیے بچے، ان کی اولاد۔ اگر اس کی گود سے بچے کو چھوڑا کر ایک طرف پھینک دو، پھر اس سے کہو کہ میری بات سن لو، تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ دیکھو بھائی، جب کسی ماں باپ کے بچے کو اس کی گود سے چھین لو گے تو وہ آپ کی بات ہرگز نہیں سنے گا، اس لیے کہ وہ بچہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو تو آپ نے پھینک دیا، بھلا وہ بچے کی طرف وہ متوجہ ہوگا یا آپ کی بات سنے گا؟ اسی طرح مشاغل انسان کی اولاد ہیں۔ خصوصاً علماء کے اوقات کی رعایت بہت ضروری ہے، ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اگر ان کے پاس جاؤ تو ان کے درس میں بیٹھو، ان سے دعا کی درخواست کرو۔ دیکھو کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے 10 سال لگا رکھے ہیں، ان کا احترام کرو، کیونکہ تبلیغی نمبرات میں اکرام میں مسلم مستقل نمبر ہے، اور اگر آپ کا مخالف ہے تب بھی اکرام کرو، کیونکہ ہے تو وہ مسلم ہی۔ اسی طرح ذاکرین، شاکرین اور خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کی بھی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بھی دین کے کام میں مشغول ہیں، اور ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں رہا کرو، نہ کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں۔ سارے جہاں سے باخبر اور اپنی جہاں سے بے خبر نہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارے شیخ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مدرسہ کے محتمم صاحب نے
تبلیغی جماعت پر بطور اعتراض کے میرے پاس خط لکھا، جس میں تحریر تھا کہ تبلیغی جماعت کا یہ نصاب عمر میں 7 چلے، سال میں 1 چلہ، مہینہ میں 3 دن، ہفتہ میں 2 گشت اور روزانہ کی تعلیم کہاں سے ثابت ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ بھائی ایسے امور کے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ خلاف شرع نہ ہو، سو یہ خلاف شرع نہیں۔ آپ بتلائیں کہ آپ کے یہاں درس نظامی کا نصاب اور اس کی مدت اتنے سال، پہلے سال فلاں فلاں کتاب اور دوسرے سال میں فلاں فلاں، اسی طرح ہر سال فلاں فلاں، نصف سال میں 3 امتحان، یہ سب کہاں سے ثابت ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ یہ خلاف شرع نہیں، اور تجربہ سے شاہد ہے کہ جو اس طرح پڑھ لیتا ہے وہ فاضل بن جاتا ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس اسی طرح تبلیغی جماعت کے نصاب کو سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیوں، دعوت کا کام کیا ہے کہ ایسے لوگ جو دین سے بالکل بے بہرہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں دین کی طلب پیدا کر دی جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں دین کی طلب نہیں، ان کے دلوں میں دین کی طلب پیدا کر دی جائے۔ آج ہمارے اندر بے طلبی ہے، بے حسی ہے، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور دین پر چلنا ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، حالانکہ بے دینی کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، بڑے جوش میں تھے، تمام اساتذہ دارالعلوم کو جمع فرمایا، پھر ایک میواتی دیہاتی کو جو آپ کے ساتھ موجود تھا تقریر کے لیے کہا۔ اس دیہاتی نے معذرت کی، حضرت نے مقرر فرمایا، دوبارہ فرمایا، فرمانے پر وہ کھڑا ہوا اور کہا دیکھو جی، تقریر کرنی تو مجھے آتی نہ، حضرت کا حکم ہے، وہ امیر ہیں اور امیر کی اطاعت ضروری ہے، اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ ایک بات تم سے کہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی زمیندار کے 2 چھورے ہوں، ایک بڑا چھورو ایک چھوٹا چھورو، اور وہ بڑے چھوڑے کو کہے کہ یہ مٹکی مکھن کی اٹھا کر لاؤ، اور وہ یہ کہہ دے کہ میں تو کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے فرصت نہ، اور واقعتاً ہے بھی وہ کام میں لگا ہوا، پھر وہ چھوٹے چھورے کو کہے جس سے اس مٹکی کا اٹھنا مشکل ہے اور وہ اٹھا کر لائے مگر ہاتھ سے درمیان میں چھوٹ کر گر پڑے اور پھوٹ جائے، تو تم بتاؤ زمیندار کس پر خفا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بڑے چھوڑوں پر خفا ہوگا کہ کام اس کے کرنے کا تھا۔ اسی طرح آپ لوگ بڑے چھوڑو ہو اور ہم چھوٹے چھوڑو، اب یہ دین کی مٹکی تم تو اٹھاتے نہ، عذر کرتے ہو کہ ہمیں فرصت نہ، ہم دوسرا کام کر رہے ہیں، ہم کمزوروں نے اٹھا لی ہے، گرے گی تو پکڑ تمہاری ہوگی، ہم سے تو وہ خراب ہی ہوگی۔ تو محترم دوستو، یہ حقیقت ہے کہ دعوت کا کام تو علماء کا فرض ہے، علماء کے اوپر ضروری ہے، لیکن آج ہم جو ہیں اپنے اندر لاپرواہی برت رہے ہیں، آج ہم اس پر دھیان نہیں دے رہے۔ اسی طرح ہمارے شیخ کے پاس ایک تبلیغی جماعت حاضر خدمت ہوئی، سلام و مصافحہ کے بعد نصیحت کی درخواست کی، تو ارشاد فرمایا کہ تبلیغی سلسلہ میں 6 نمبر یعنی 6 باتیں بے حد مفید ہیں، ان 6 باتوں سے دین کے ہر پہلو کا واسطہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص تبلیغی جماعت میں جائے وہ ان 6 نمبروں سے باہر نہ نکلے، 7ویں 8ویں نمبر کی طرف رخ نہ کرے، اس سے خیال بڑھ جاتا ہے
حتیٰ کہ تقریر بھی 6 نمبر پر کہنے کی عادت ڈالے، انہی کی اچھی طرح مشق کرے۔ اگر کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو بتا دے کہ بھائی میں مفتی نہیں ہوں، فتویٰ لینا ہے تو مفتیوں سے فتویٰ لو، فتویٰ دینا مفتیوں کا کام ہے، مسئلہ انہی سے معلوم کیا جائے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام اگر اصول سے کیا جائے تو میرے محترم دوستو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، کسی طرح کی کوئی جو ہے وبال نہیں، اور کسی طرح کی کسی کو پریشانی نہیں۔ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ ہم نہ سیاست پر بات کریں، نہ دور حاضرہ پر بات کریں، نہ اختلافی مسائل کو لائیں، بلکہ ہم تو 6 نمبروں کے دائرے میں چلیں۔ تو 6 نمبروں کے دائرے میں اگر ہماری بات ہوگی اور محنت ہوگی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا نتیجہ ہم سامنے دیکھیں گے۔ اور دیکھا جا رہا ہے کہ آج اسی دعوتی محنت سے، دینی محنت کی برکات سے سارے عالم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔